السلام علیکم جی. کل پمز اسپتال میں جو سانحہ پیش آیا اس کی جو پہلی انکوائری رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے، اٹس ڈیمنگ. بٹ اس کے باوجود وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں اس کل کے سانحے کے، جس میں 14 معصوم جانیں، 14 بچے جل گئے، وہ ابھی تک اپنے عہدوں پر برقرار ہیں. اور پھر یہ کہ یہ حکومت اس قدر نالائق کیوں ہے کہ انہی کے دور کے اندر یہ ایک اکلوتا واقعہ نہیں ہے، یہ تو صرف فیڈرل ٹیریٹری میں ہو گیا. اس کے علاوہ پنجاب کے اندر مختلف ایسے واقعات اس سے پہلے پاک پتن میں، سائیوال میں، لاہور میں ہو چکے ہیں، جہاں پر نرسریز میں آگ لگی ہیں اور بچے جانوں سے گئے ہیں. اور پھر جو نئے سیکرٹری ہیلتھ تعینات کیے گئے ہیں پچھلے والے کو سسپینڈ کر کے، ان کے پہلے ہی بہت سارے کرپشن کیسز کے اندر نام ہے. اور رپورٹ کے اندر کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. کشمیر ابھی تک نیوز سائیکل سے آؤٹ ہے، کیونکہ کسی وجہ سے آؤٹ ہے. ٹی وی چینلز اس طرح سے اس کا ذکر نہیں کرتے کشمیر کے معاملے کا، لیکن وہاں پر جو سلگن ہے وہ برقرار ہے. کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا. آزاد کشمیر کے معاملے کی بات کر رہا ہوں. لوگ ابھی بھی وہاں پر سراپا احتجاج ہیں. اور جو نئے وزیر اعظم نامزد کیے گئے ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے، نواز شریف نے جن کو نامزد کیا ہے، وہ وہیں سے ہیں جن سے لوگوں کو مسائل ہیں. سو یہ صورتحال آگے کیا بننے لگی. اور پھر الٹیمیٹلی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو شفا انٹرنیشنل منتقل نہیں کیا گیا، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دن کے اندر پھرتی کے ساتھ سپریم کورٹ کا حکم آنے سے پہلے ایک فیصلہ سنایا. وہ 3 قیدی جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی طرز پر ہمارا بھی علاج کروایا جائے، انٹرنیشنل کالز کروائی جائیں، دس اینڈ دیٹ. تو ایک گیم نظر آ رہی ہے کہ کس طرح سے اس معاملے کو، سپریم کورٹ کے حکم کو پولیٹیسائز کرنے کی یا پھر وفاقی آئینی عدالت لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس کی طرف سے کی جا رہی ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور سہیل آفریدی صاحب، پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان، ان کے لہجے ان میں درستی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور تفصیل سے جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ معاملات کیا بننے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو حبیب صاحب یہ میں رپورٹ کا کچھ ذکر کر دوں. وہ جو فرسٹ انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر یہ آیا کہ فائر اینڈ لائف سیفٹی ارینجمنٹس ور انیڈیکویٹ، کمپرومائز تھے، ایز پر اسٹینڈرڈز نہیں تھے. ایمرجنسی ایکسیس روٹس جو تھے وہ پرماننٹلی لاکڈ تھے جی فرام آؤٹ سائڈ. سیکورٹی اسٹاف جو تھا دیٹ اٹ کریٹڈ ہنڈرنس ٹو انیشیل رسپانس آف دا فائر کرو. یہ ان کا حال ہے اور اس کی ریزنس ہیں کافی ساری، ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور کراؤڈ مینجمنٹ جو تھی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی. یہ انکوائری رپورٹ کے اندر اوریجنلی آیا. لیکن جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، ایک تو چلیں وزیر صحت ہو گئے. وزیر صحت صاحب کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں میری جان چھوڑیں، میں واپس کراچی چلا جاؤں. وہ ڈال رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کی پریشر کی وجہ سے سب کچھ میرے سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. اور پھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہیں پیمز کے، یہ پتہ چل گیا ہے رپورٹ کے اندر، وہ اپنے عہدے پہ برقرار ہیں. اور جو نئے سیکرٹری صاحب لگائے ہیں ہیلتھ کے، وہ ماشاءاللہ وہ دیکھیں نا کتنے ان کے، کیپٹن محمود صاحب ان کا رنگ روڈ میں نام آیا کرتا تھا ایک زمانے. جی اس کے علاوہ بھی ہیں سر. جی اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز میں، لیکن وہ محترم شہباز شریف کے بڑے قریب ہیں. اور یہ وہی ٹیم ہے جو پنجاب میں، جیسے لنگڑیال صاحب تھے، راشد لنگڑیال تھے، وہ پھر جو وزیر ہیں احد چیمہ صاحب، اور پھر یہ کیپٹن محمود صاحب. تو جس طرح نواز شریف صاحب نے ترقی پائی ہے اسی طرح ان لوگوں نے بھی ترقی پائی ہے. نبیل اوان صاحب، یہ سارے لوگ وہاں پر اسی لیے ہیں کہ نواز شریف صاحب رنگ روڈ، شہباز شریف گندم درآمد ٹیم میں تھے. جی نندی پور، جی بہت ساری چیزیں، اتنے سارے اسکینڈلز میں. اسکینڈلز اب وہ ہیں یا نہیں یہ ثابت نہیں ہوئے، لیکن اس وقت یہ اسکینڈل کی صورت میں چیزیں سامنے آئی تھی. بالکل ٹھیک. اور اس میں ان کا نام بھی تھا. مطلب وہ ایسا نہیں تھا کہ اسکینڈلز کے کوئی کنکلوڈ ہو گئے تھے، کوئی انکوائریاں چل پڑی تھیں یا انکوائریاں انہوں نے کوئی ایک نتیجہ نکالا تھا، ایسا نہیں تھا. پاکستان میں جیسا ہوتا ہے بعض سارے لوگوں کے بارے میں انکوائری تو شروع ہو جاتی ہے، ختم پھر وہ اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے ختم ہو گئی، یہ کہاں گئی، غتربود ہو جاتی ہے. تو وہی والا سلسلہ سارے سرکاری افسروں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس میں یہ کون سے ان کے بارے میں آپ کیسے انہیں سنگل آؤٹ کیا جائے، کیونکہ سب کے ساتھ ہی یہی ہو رہا. پاکستان میں اتنے بڑے افسر کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انکوائری ہوگی اور وہ نہیں ڈی ایم جی کے جو آفیسرز ہیں یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے جو آفیسر ہیں ان میں تو جرات کسی کی نہیں ہے نا کہ وہ بس یہی ہوتا ہے اس طرح کی انکوائری. آج چیمہ صاحب دیکھ لیجیے نا، آج وہ ایک وزارت کے ایکویولنٹ پوسٹ ہے جس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بھی اس دور کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر نام تھا، یوں ہی ہے. جی بالکل. اور توقیر شاہ صاحب ہیں، وہ دیکھیں وہ کہاں پر، وہی معاملہ سارا کا سارا وہ نوازنے والا جو ہے نا کہ یہ میرے ساتھ جو میرے ساتھ رہا ہے میں اس کو نوازتا چلا جاؤں. چونکہ میرٹ تو ہے نہیں ہے نا، وفاداری ہے بنیاد اس بات کی کہ کس نے کیسے ترقی پانی ہے. اور جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں، ہمارے جو حال مقیم وزیر اعظم، ایوان وزیر اعظم، انہوں نے، ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ افسر کے کمتر درجے کے افسروں کو بڑے عہدے پر لگاتے ہیں، اس کو انعام دیتے ہیں پہلے،
اور پھر اس کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ اب آپ کام کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بدعنوانی لازمی طور پہ کریں, لیکن وہ کام کو قاعدے قانون کو بالائے طاق رکھ دیں, یا کہیں بائی پاس کرنے کا راستہ نکلتا ہے تو وہ نکالیں اور تیزی سے کام. پنجاب میں بھی یہ ہے, تو مریم نواز صاحبہ بھی اس کو فالو کرتی ہیں. شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا تھا, اور اب وہی ٹیم ان کے ساتھ وہاں اوپر ہے. تو کیپٹن محمود صاحب نے, میں نے سنا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ تمبو گاڑ لیا ہے. جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمبو لگا کے سامنے بیٹھ گیا ہوں اور میں دیکھتا ہوں پیمز کیسے ٹھیک نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمبو تو کئی جگہ گاڑا جانا چاہیے نا, اور اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اس طرح تمبو گاڑے جا رہے ہیں, ایک تمبو انہوں نے بھی گاڑا تھا, ایک تمبو جی مینار پاکستان, مینار پاکستان پنکھا لے کے بیٹھ گئے تھے. تو ایک ایسا کریں کہ ایک تمبو تو الیکشن کمیشن کے سامنے بھی گاڑیں, تاکہ ہم پاکستان کے اندر آزادانہ منصفانہ الیکشن کی بنیاد تو رکھ سکیں. ایک تمبو کسی کو پھر سپریم کورٹ کے دروازے کے سامنے یا وفاقی آئینی عدالت کے سامنے بھی گاڑنا چاہیے, تاکہ جو پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں ان کا بھی ایک دفعہ نتارہ ہو سکے. اور کچھ تمبو گاڑنے کی جگہ تو بے شمار ہے, میں خود بتا سکتا ہوں. پیمز تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے, اور مطلب اور بھی کئی جگہ ہیں جہاں پر تمبو گاڑا جا سکتا ہے. تمبو کے ساتھ وہاں بمبو بھی ہوتا ہے, ہر تمبو کے ساتھ ایک بمبو ہوتا ہے سر. اچھا, اب ٹھیک ہے, پھر کچھ تمبو ہیں مطلب جو پنجاب میں گاڑے جانے چاہیے. نہیں, اصل بات تو میں اس میں دیکھیے میرے ذہن کے اندر تو یہ آتا ہے کہ ایک تو پنجاب کے اندر یہ انسیڈنٹس اوور آل کیا کام کر رہی ہو گورنمنٹ. ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, وہ چینی ایکسپورٹ کرنی ہے. پچھلے سال بھی یہی ہوا, ہم نے اس پر بات نہیں کر سکے بیکاز پولیٹیکل نیوز اتنی ساری تھی. ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے اچھا پرائیویٹ سیکٹر انوالو نہیں کیا, چینی منگوا کے یہاں پہ بیچ بوجھ دی. پھر اس کے بعد جناب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس سرپلس ہو گئی ہے, اب ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو اس سے زرعی مبادلہ کمائیں گے. اچھا, پچھلے سال سیم سٹوری چلی ہے. اس کے بعد ایکسپورٹ کرنے کے بعد امپورٹ بھی کرنی ہے, پھر اس کے بعد ریٹ بھی پیچھے شوگر میں خود ہی بڑھا دینے. گندم کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, اسپتالوں کا معاملہ آپ نے. سب گزارش صرف اتنی تھی, میں جو اس میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا, اوپر اسلم غوری صاحب کا کیا قصور تھا بھائی, جو پچھلے سیکرٹری ہیلتھ تھے. اچھا, جب کوئی اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے یہاں پہ, کسی کو سزا ہی نہیں ہونی, تو یہ تو ہوتے رہیں گے. اب وہ جی بڑا مجھے دکھ ہے. ایک قصور تھا کیا, بہت بڑا قصور تھا, وہ او ایم جی سے تعلق. ہاں, یہ آفیسر مینجمنٹ گروپ سے. ہاں, وہ ڈی ایم جی. ہاں, برہمن نہیں تھے بیوروکریسی کے. یہ اچھا نقطہ آپ نے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ہاں, یہ تو اس وجہ سے انہیں ہٹا دیا گیا, ادروائز تو پھر نہ ہٹایا جاتا نا. مطلب اچھا, یہ مصطفیٰ کمال صاحب, میں تو چاہتا ہوں میری جان چھوڑ دیں, ہم بھی مجھے واپس بھیج دیں. نہیں, ان کو رکھا کس نے ہوا ہے, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے, مصطفیٰ کمال صاحب نے جو پھر ایک جو ویڈیو بھی ان کی چل رہی ہے. ویسے ایک بات بتائیے گا معذرت میں آپ سے, وہ جیسے محسن نقوی صاحب والا معاملہ ہوا, جب انہوں نے سسٹم کلیپس والی اسٹیٹمنٹ دی, اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وہ تو وزیر اعظم کو جواب دینے ہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, مصطفیٰ کمال صاحب کو وزیر اعظم سیک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے لگایا نہیں. اس کی وجہ مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں, جب یہ پی ایس پی میں جب انہوں نے بنائی تھی پاک سرزمین پارٹی, جی جی, تو اس وقت بھی وہ سب کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے, پاک سرزمین کا نظام. بالکل. اور پھر اس کے بعد پھر یہ جب ایک زمانہ میں یہ میئر بھی بنے تھے. ہاں جی, آپ کو کراچی کے, یعنی ناظم اس وقت کہا کرتا تھا. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو ان کا انداز گفتگو تھا نا, وہ آج بھی ہے. وہ جس خاتون نے ان سے پوچھا کہ جناب میرے والد آئی سی یو میں ہیں, تو انہوں نے گن کے بتایا کہ آئی سی یو میں 20,000 روپے لگتے ہیں. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے محترم وزیر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے 20,000 روپے دیے, 20 لاکھ غالباً, جتنے بھی, ٹھیک ہے, کہ میں نے وہ پیسے روزانہ کے, وہ نہ ہوتا تو تمہارا باپ مر جاتا. تو بھائی کیوں مر جاتا؟ یہ اگر آپ نے اپنی جیب مبارک سے لگائے ہوتے تو پھر آپ اس طرح کا رویہ بھی اختیار کرتے, اور پھر آپ احسان بھی چڑھاتے. یہ پیسے ہم سب کا کلیکشن ہے, ہم سب تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے اسی لیے جمع کرتے ہیں, حکومت کو دیتے ہیں کہ جب وہ صحت کے معاملات کو ٹھیک رکھے. لیکن جہاں پہ ہمارے بچوں کو آگ لگ جائے, جہاں پہ ہمارے بزرگوں کو آئی سی یو میں وہاں پر جائیں اور وہاں پر انہیں پریشانی لاحق ہو جائے, کہ پھر وزیر کے پاس وزیر اعظم سے یہ کہے کہ 20,000 روپے روز کے لگتے ہیں, تو ایسے وزیر کو گھر چلے جانا چاہیے. اس میں تو کوئی پریشانی نہیں. وہ تو تڑی بھی لگا رہے ہیں. کیا ایک تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری جان چھوڑیں, میں تو چاہتا ہوں کہ میری جان چھوڑیں. اچھا, واپس بھیج دیں. میں واپس گیا تو میں زیادہ بڑا درد سر بن جاؤں گا. اچھا, ایک تو واپس وہ آپ نے بتایا وزیر اعظم نے نہیں بھیجنا. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ ڈائلاگ ہے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خطرناک ہو جاؤں گا. خطرناک. اچھا, اب آپ بالکل یہ چیلنج تو کراچی کا ہر بچہ قبول کر لے گا کہ آپ بالکل چھوڑ کے آئیں. ٹھیک بات ہے, اور چھوڑ کے آئیں اور پھر بول کے دکھائیں. وہ دیکھیے نا, بات یہ ہے, جب آپ دیکھیے 2024 کا الیکشن
جس کے پاس فارم 47 ہے وہ اپنے حلقے میں تو جائے. ہاں ان کے پاس بھی ہے. ہاں تو اب جائے تو صحیح. ہاں ٹھیک بات ہے. بات تو کریں, آپ نے چھوڑے تو صحیح وزارت. مطلب اور پہلے یہ بتائیں کہ اب آپ کمبل کو آپ چھوڑنا بھی چاہیں تو کمبل آپ کو چھوڑے گا, کمبل آپ کو کراچی میں بھی نہیں چھوڑے گا. ہاں آپ کی ڈیوٹی ہے آپ صوبہ بنوائیں کراچی کو, آپ یا اسے وفاق وہی کام کرنا ہے. ہاں وہ کام آپ کرتے رہے. ہاں تو اس کے بدلے یہ سب معاملہ چلتا رہے. بلکہ ان کی تو ایک بڑی تاریخی ایک گفتگو بھی ٹیلی ویژن کے ریکارڈ میں محفوظ ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا ایک آتا ہے تو کوئی پالیسی لے آتا ہے, دوسرا آتا ہے تو کوئی پالیسی لے آتا ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب پی ایس پی کو متحدہ قومی. میں آگے چلنا چاہتا ہوں حبیب صاحب, لیکن مجھے بتائیں چل کیا رہا ہے اس گورنمنٹ میں؟ کوئی جگہ ہو جو ٹھیک جا رہی ہو مجھے تو نہیں سب. ہاں سوائے اس کے کہ مکہ ایکارڈ ہو گیا ہے, یا فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ ایران اور امریکہ کے درمیان وہ دوبارہ اب وہ ایک معاملات پیغام لے کے گئے ہیں جس کی آج فورن آفس تردید کر رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے نمائندے کے طور پہ نہیں گئے, لیکن انہوں نے بہرحال کوشش کیا. اچھا وزیر اعظم خود ہمسیلف وہ ہر تقریب میں کھڑے ہو کے وہ ادھر زیتون اگانا ہے اس کے حوالے سے وہ پالیسی بتا رہے تھے, ادھر کھڑے ہو کے بھی ان کے پاس جو بتانے کو تھا نا وہ فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف تھی. اپنا کیا ہے اس گورنمنٹ نے کیا ہوا, پھر رکھا کیوں ہے ان کو؟ ویسے کوئی چیز ہو جو ٹھیک ہو اسی لیے رکھا ہو نا. دیکھیے اکبر باجوہ صاحب, آپ دو آدمی مل کے سائیکل کے دو پیڈلوں پہ کھڑے ہو جائیں, کیا آپ سائیکل چلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی مداری ہونا چاہیے یا کوئی کرتب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کوئی کرتب تو دکھایا جا سکتا ہے, یہ روٹین کا معاملہ نہیں. میرے دو چھوٹے بھائیوں نے جب یہ چھوٹے تھے تو انہوں نے گاڑی چلانا سیکھی, اور بدقسمتی سے میری گاڑی تھی. اچھا اور یہ دونوں جب گاڑی میں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو مشورہ بھی دیتے تھے اور غصے میں بھی آتے تھے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا گیئر لگاؤ, میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا تم اب یہاں سے موڑ لو, تو اس کے نتیجے میں گاڑی ٹھکتی رہتی تھی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا ہائیبرڈ میں, یہ ایکچولی گاڑی ٹھک رہی ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا کبھی اس طرف سے ٹھک جاتی ہے, کبھی اس طرف سے ٹھک جاتی ہے, کبھی کوئی پیچھے سے مار جاتا ہے, کبھی سامنے سے آ جاتا ہے. اچھا کسی نے بڑا مزیدار دلچسپ تجزیہ یہ تھا, وہ کسی نے کہا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم میں جو دو پہیے ہیں, ایک آپ کا سو کالڈ الیکٹڈ ہیں اور دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ دونوں مل کے جو ہے نا وہ موت کے کنویں میں سے آ رہے ہیں موٹر سائیکل ہائیبرڈ نظام میں. دیکھیے اب جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ باغ ڈور ہے کس کے ہاتھ میں, کون سا فیصلہ ہے جو کسی کو برا لگنا ہے ایک فریق کو, اور کون سا فیصلہ ہے جو دوسرے فریق کو برا لگ جائے گا. اچھا اب آپ یہ صوبوں کا معاملہ ہی دیکھ لیں نا, صوبوں کا معاملہ کیسے پھیلا. اچھا ابھی یہ جو یعنی کچھ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ایکچولی اختیار کہاں پہ ہے. کم از کم ایک بات تو واضح ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک بالکل ٹھیک ہے, دوسری طرف ہے لیکن دوسری طرف سے ذمہ داریاں اس طرح بھی شفٹ کی جاتی ہیں. یہیں سے مجھے اگلے ٹاپک پہ آنے دیں. یہ جو کشمیر کے اندر راجہ فاروق حیدر صاحب نے بڑا وہ دردناک انہوں نے شعر لکھا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں تو ووٹ نہیں دے رہا. میں نا شعر آپ کو حبیب صاحب سنانا چاہتا ہوں. راجہ صاحب نے جو آج ٹویٹ کی ہے انہوں نے, جو شعر لکھے انہوں نے, اور وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ہائے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے, ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حق تھی فقط اس کی سزا ہے. ایک وہ ووٹ نہیں دے رہے, آف کورس دل گرفتہ ہوں گے کہ انہیں نہیں کیا گیا. وہ ہم کہہ رہے تھے نا فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور سب معاملہ. یہ پہلے غلام قادر شاہ کو نامینیٹ کیا پی ایم ایل این نے خود, اس کے بعد دوبارہ اچانک پتہ چلا کہ وہ بیرسٹر افتخار علی گیلانی صاحب ہیں. کوئی آپ جانتے ہیں؟ دیکھیے میں یہ مظفر آباد کی ایک اتنا تو پتا ہے نا ہمیں, اتنا ہمیں پتا ہے کہ وہ جیتے نہیں تھے, پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ. کشمیر میں ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے اور ہمیں مطلب یہ کیا کر رہے ہیں ہم. دیکھیے ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کیوں کیا. دیکھیے پہلے تو یہ بتایا نا پی ایم ایل این کا فیصلہ ہے. پہلے تو دیکھیے فیصلہ مان لیا جب آپ نے تو آپ کا ہو گیا نا, ذمہ داری تو آپ نے لینی ہے نا. اکبر صاحب میں 2024 کے الیکشن کے بعد میں مسلسل ایک بات کہتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر کہیں پالیٹکس کی کوئی رمق باقی ہے. اب تو ابھی لگتا ہے آپ کو آنیسٹلی اس فیصلے کے بعد نہیں لگتا. نہیں, اس سے پہلے بھی کافی سارے فیصلے. اچھا میں سوچ رہا تھا کہ شاید کہیں پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکلی بیہیو کرے گی, لیکن آج
امید کا وہ جو ٹمٹماتا چراغ بھی تھا نا وہ بھی بجھ گیا. دیکھیے وہاں پہ محرم رکھنے کی ضرورت ہے. معروضی حالات آپ وہاں پر دیکھیں اور آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ یہ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پیر رکاب میں. یہ گھوڑا آپ کو اپنی مرضی سے کہیں لیے جا رہا ہے. تو اس میں اب اس نے لگام کسی کے ہاتھ میں ایک دینی ہے, کسی کے ہاتھ میں دوسری دینی ہے, یا کسی کے پیچھے چلنا ہے, یہ اب اس کی ذمہ داری. گھوڑے سے بہتر ایگزامپل ہے سر میرے پاس. چھوٹے ہوتے بڑی سائیکل پہ بیٹھ جاتے ہوتے تھے نا, وہ کوئی ایک دفعہ ریڑھ دیتا پیر نیچے لگتے. اچھا وہ جب اس نے رکنا ہے نا آپ نے گرنا ہی ہے. بالکل یہ والا معاملہ, کینچی چلا رہے نا. اچھا اب دیکھیے بیرسٹر افتخار صاحب کو بنانا, اور آپ نے تو بنیادی طور پہ ان سب لوگوں کو ڈسکارڈ کر دیا نا جو الیکشن جیت کے آئے. ان کی کیا اہمیت رہ گئی؟ یعنی ان کی اہمیت محض ایک شامل باجہ ہی رہ گئی نا. وہ احتجاج کیا ہے ویسے حضور وہاں پر؟ احتجاج تو یہی ہے کہ منتخب لوگ کام کریں اور کشمیر کی سرحدوں کے اندر سارے فیصلے, اور آپ اس کو ایگزیسربیٹ کرنے اور آپ اس کو مزید بڑھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زمین سے رابطہ تو ٹوٹ چکا ہے. لیکن اکبر صاحب, میاں صاحب دہلی نہیں چلتی سر. میاں صاحب بندے کو غلام قادر شاہ کو کیا میرا نہیں, جو 8 فروری 2024 کے بعد تو سچویشن اب تو بدل گئی. اچھا ویسے تو یہاں پہ بھی جو ہوا وہ کیا تھا؟ اچھا اکبر, مجھے اب اس سے خطرہ ایک اور لاحق ہو گیا. کیا سر؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ ٹائپ لوگ ہیں, خصوصی نشستیں, یہ تو ہر اسمبلی میں موجود ہیں. یس ٹھیک ہے نا, یہ قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی موجود ہیں. تو پھر وہاں پہ یہ کیوں نہیں طریقہ آزمایا جا سکتا؟ بڑا اچھا آئیڈیا دیا آپ نے. ٹھیک ہے نا بھائی, نہیں یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے نا. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کشمیر میں 3-4 مرحلوں کا جو الیکشن ہے یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے. ہاں ٹھیک, بالکل 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 بالکل. اور اب میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ بھی پائلٹ پروجیکٹ ہوگا. اگر بیرسٹر افتخار صاحب اسمبلی کا رکن منتخب ہوئے بغیر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اب پھر آپ تیار رہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کو الیکشن جیتنے کی ضرورت نہیں ہوگی وزیر اعظم پاکستان بننے. کیا نام تھا وہ بینکر جو تھے, شوکت عزیز جی, وہ ایسی اسمبلی کا ممبر تو بنایا تھا بنا لیا نا, وہ جیسے بھی بنایا تھا اسمبلی کا چلیے ایک اسمبلی کا ممبر تو بنایا تھا نا. اب آپ ذرا جو تصور کیجئے کہ جو منتخب خواتین تو ہے نا, ہاں بالکل, جب منتخب خواتین موجود ہیں, بڑا پریسیڈنٹ, ہاں بالکل ٹھیک ہے, صحیح. تو اب سوری معاف کیجیے گا, مخصوص نشستوں پر جو خواتین موجود ہیں ان میں سے کوئی کیوں وزیر اعظم نہیں بن سکتی؟ اور اب اس کو آپ کہیں تو امپلیمنٹ جہاں مرضی امپلیمنٹ کر لیں. آپ نے ایک پریسیڈنسی قائم کرنی ہوتی ہے نا. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا ہمارا سرکاری کھاتا کیسے چلتا ہے. تو جب آپ ایک دفعہ یہ طے کریں گے تو دراصل یہ پاکستان مسلم لیگ نون میں یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ اپنے پیر پہ گولی مارنے کے مترادف ہے. کیونکہ اس کے بعد سر یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اسما بخاری بن جائیں سی ایم؟ نہیں, مجھے محسن نقوی کو مریم اورنگزیب نہیں, وہ سینیٹر تو ہے نہیں, ہم تو کچھ اچھا اوہ سر کچھ نہ کچھ کروا لیں. ہاں تو مریم اورنگزیب کیوں نہیں بن سکتی؟ ٹھیک ہے, پھر تو بہت سارے لوگ ہیں نا, بہت ساری خواتین ہیں جو پھر وزیر اعظم بن سکیں گی. نہیں, نقوی صاحب سینیٹرشپ چھوڑیں, یہاں پہ ادھر سے کچھ نہ کچھ ہم کروا لیں گے, ادھر سے کسی کو دستبردار کروائیں گے, خیر ہو سکتا ہے, تو پھر ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. اچھا اب میں تو یہ مخصوص نشستوں والا دیکھ رہا ہوں. اب ہر مخصوص نشست پر موجود خاتون ایکچولی اب ایک تھریٹ بن جائیں گی. یہ آپ کو آسمان کی طرف سے ایک تھریٹ ہے پورے سسٹم کو. آپ نے بچی کچی سیاست, جی بچی کچی سیاست بھی اب آپ نے اس کی بھی تدفین فرما دی. اگر 47 آپ لیں گے تو پھر یہ آپ کو کرنا پڑے گا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. تو اگر تو یہ اب یہ بیل منڈے چڑھ جاتی ہے تو پھر تو جناب آپ گئے. اور یہ جو فاروق حیدر صاحب بات کر رہے ہیں اور شاہ غلام قادر کر رہے ہیں, شاہ غلام قادر اور فاروق حیدر کی آپ آزاد جموں کشمیر میں مسلم لیگ نون بنانے والے ہیں. مسلم لیگ نون کو اسٹیبلش کرنے والے لوگ یہ ہیں. اور اس کے بعد آج کیا ہو رہا ہے, آج پتہ چل رہا ہے کہ شاہ غلام قادر اور فاروق حیدر اور ان دونوں نے جو الیکشن جس طریقے سے جتوایا ہے اور جس طریقے سے خود الیکشن لڑا ہے اور کتنے نامساعد حالات میں, دیکھیے الیکشن کے نتیجہ اس کے اوپر وہ جو ایک تحفظات کا سسٹم ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کا اظہار کرتی رہتی ہے, وہ اپنی جگہ,
لیکن اس ماحول میں الیکشن لڑنا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور جو لوگ وہاں پر آپ مسلم لیگ نون کے نمائندہ ہیں, علمبردار ہیں, اچانک پتہ چلتا ہے کہ بیرسٹر افتخار نامی کوئی شخص آ جاتا ہے اور جو الیکشن بھی ہار چکا ہے. تو اب آپ ذرا تصور کریں نا کہ ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. سیاست بھی تباہ, پارٹی بھی تباہ. پارٹی تو خیر پہلے تباہ ہی ہے, لیکن چلیں جو بچا کچھ وہاں پہ معاملہ تھا وہ بھی گیا. ہم تو یہ پائلٹ پروجیکٹ آپ سمجھ لیں کہ چل پڑا. بالکل ٹھیک ہے. یہ سپریم کورٹ والا فیصلہ تھا یار, سپریم کورٹ کا بھی کتنا ہی ٹائم رہ گیا. ایک ادھر سے وہ گئے ہوئے ہیں نظر ثانی میں, اسے نمبر لگ گیا ہوا ہے, ڈیٹ آ گئی ہوئی ہے. دوسری طرف سے توہین عدالت والا معاملہ ہے, اس پہ عظما خان صاحبہ نے کہا کہ اس کو ارلی ہیئرنگ اس کی جائے, اور اب وہ والا اس پہ پی ٹی اے فوکس کر رہی ہے کہ ارلی ہیئرنگ میں جو توہین عدالت والا معاملہ ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کو اتنی پھرتی, اسلام آباد ہائی کورٹ 1.5 سال سے عمران خان کا سزا معطلی والا معاملہ نہیں لگا رہا. میں سمجھنا اس کے اندر صرف یہ چاہ رہا ہوں, ڈسائفر یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ پیچھے کون ہے اس کے. یہ حکومت تو ایک ہوگی نا, اڈیالہ سے وہ حکومت کا موقف ہے جو سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے اندر ہے کہ اڈیالہ کے باقی قیدی بھی پھر اور دیگر جیلوں کے قیدی بھی وہی سہولیات مانگے جو عمران خان کو دی جائے گی, لہٰذا سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. 2 دن کے اندر کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس آصف صاحب ہے غالباً ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے. یہ بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ جناب یہاں پہ سپریم کورٹ پہلے اس معاملے کو دیکھ لے. پیچھے کون؟ پہلے تو اس بات کی داد دیں کہ لوگ عمران خان کے پیچھے چلتے ہوئے پرائیویٹ علاج مانگ رہے ہیں, نواز شریف صاحب کے پیچھے چلتے ہوئے لندن میں علاج نہیں مانگ رہے. ویسے پی ٹی اے کو ڈھونڈنا چاہیے کوئی ایسا. حالانکہ اصولی طور پر جو بہترین پریسیڈنس ہے وہ تو جناب نواز شریف صاحب کی ہے. تو اس میں نہیں 50 روپے نہیں, آپ ایسا کریں 5 لاکھ کا اسٹامپ رکھ دیں. کیوں سر 5 لاکھ کا رکھ دیں نا بھائی. اب چل نواز شریف صاحب بڑے آدمی ہیں نا, باقی چھوٹوں کے لیے 5 لاکھ کا رکھ. یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے 5 لاکھ کا اسٹامپ پیپر رکھیں اور انہیں کہہ کہ چلو بھائی چلے جاؤ, اور اگر تم 4 ہفتے کے اندر واپس نہ آئے تو تمہیں 1000 روپے ہفتہ پھر بھی دینا پڑے گا. تو کتنے لوگ ہیں جیلوں میں بند جو اس وقت یہ کام کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہو سکتا ہے وہ بیمار بھی ہوں, کم از کم اس درجے کے بیمار تو ہوں گے نا جتنے نواز شریف صاحب تھے. تو لہٰذا یہ جو قیدی جو اس طرح آ رہے ہیں ان کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے, عمران خان والا راستہ کیوں اختیار کرتے. ایک تو یہ عجیب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس میں جو جس طرح ہائی کورٹ میں جس تیزی سے یہ فیصلہ ہوا ہے, جی مجھے وہ 6 ججوں کا خط یاد آ گیا. وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر جن کے ٹرانسفر ہو گئے, ایک جج صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغیر کسی کارروائی کے, یعنی وہ جو کاؤنسل کے جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کے بغیر ہی انہیں گھر بھیج دیا. تو وہ ساری چیزیں تو بہرحال ہو گئی ہیں. اب جو پیچھے کون ہے, پیچھے مجھے اب میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا, مجھے لگتا ہے کہ کوئی آسمان ہی ہے. میں وہی عرض کرنے لگا تھا, ایک سیگمنٹ ہو سکتا ہے. گزارش اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح سے محسن نقوی صاحب کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے اس میں توہین عدالت میں فریق نہیں بنایا, پھر اس کے بعد ایک صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہمیں کچھ انفارمیشن بھی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسپتال لے جانے کی طرف کہیں سنجیدگی پائی جاتی ہے. اس کے پیچھے چاہے وہ نیا اتحاد ہو اپوزیشن کا, چاہے سہیل آفریدی صاحب کا لانگ مارچ والا معاملہ ہو, چاہے اوور آل ان کی نالائکیاں اور پاکستان کے اندر وہ سب وغیرہ سب کچھ ہو, ایک سیگمنٹ پورا آسمان نہیں, بادل. دیکھیے اکبر, جو پاکستان کے اندر نا جب یہ پالیٹکس چلتی ہے نا تو یہ نیڈ ٹو نو بیسس پہ چلتی ہے. جنرل پرویز مشرف نے بڑا اچھا ایک فقرہ لکھا اپنی کتاب میں, نیڈ ٹو نو بیسس, یعنی سرکار کے بیک وقت کئی ہاتھ ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ایک ہاتھ جو کر رہا ہے دوسرا وہ ہی کر رہا ہو, دوسرا کچھ اور بھی کر رہا ہوتا ہے. تو وہ شاطر کی عنایت سے تو فردی میں پایا تھا, بس یہ والی کیفیت ہے. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جناب یہ کچھ ایسے ہے یہ کچھ ویسے, میں اس میں یہ ریڈ نہیں کرتا. چلیں جی یہ ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف معاملہ ہے سہیل آفریدی صاحب, وہ روز ایک بڑی سخت تقریر کرتے ہیں اور روز ان کا ٹیمپریچر بڑا ہوتا ہے تقریر کے حساب سے. الفاظ کی بات کر رہا ہوں, آج بھی انہوں نے یہ بات کی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے اور اس دفعہ آپ ہمیں گولی نہیں مار پائیں گے. یہ ان کا فوکس تھا لاسٹ ٹائم جب ان سے ملاقات بھی ہوئی کہ ہم آگے رہیں گے, گولی والا معاملہ آپ نے دوبارہ کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کے لیے ان کی ایک الگ سے پلاننگ موجود ہے. دوسری طرف حبیب صاحب یہ ہوا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لاہور میں رواز گارڈن میں ساندہ پولیس نے چھاپا مارا, آپ نے دیکھا ہے. اور وہ جو اشتیاق خان صاحب ہیں
مطلب بہت سے وہاں کی جو مقامی لیڈرشپ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے, اور پھر اس کے علاوہ مطلب آپ ایک مذہبی محفل جو ہے اس کا بھی انعقاد پاکستان تحریک انصاف والے کریں تو ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیجیے گا. وہ دوڑے کہیں اور وہ ایک گرم کڑاہ کے اندر وہ حادثاتی طور پہ گر گئے, وہ وینٹیلیٹر پر ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. دیکھیے پاکستان کے اندر جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کی ایک مثال, یہ تازہ مثال ہے. عمران خان کو بند کرنا یا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, عالیہ حمزہ ہے, اب فلک جاوید ہیں, سنم ہے, بہت سارے, اس کے بعد میاں محمود الرشید صاحب ہیں, جی بہت سے ایسے سینکڑوں ایسے ہمیں نام نہیں, جی ان کے نام بھی یاد نہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ہوا, اور اس کا اب ازالہ بھی کوئی نہیں کرے گا. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, ایک تو ہے نیڈ ٹو نو بیسس, ایک ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ پاکستان چل رہا ہے. ایک روز سچویشن کو دیکھتے ہوئے ڈیسیجن ایک ہوتا ہے اور دوسرے روز وہ ڈیسیجن اور ہو جاتا ہے. بنیادی طور پہ اس سے جو میرے جیسا بندہ اس کو زبان دیتا ہے تو میں تو اس کے لیے ورڈ چالاکی استعمال کرتا ہوں. دیکھیے آپ چال بازی استعمال, میں آپ کو صرف ایک فنکاری استعمال کرتا ہوں, یہ رنگ بازی ہوتی ہے. اشارہ صرف دے دیتا ہوں. یہ کام نورین خان صاحبہ کی ملاقات کے بعد ہوا, ٹھیک ہے. اس سے ایک دن پہلے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے جیت آدمی, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پولیس ہمیں مار مار کے تھک گئی ہے اور شاید اب وہ تھوڑا سی چشم پوشی سے کام لیتے ہیں. میں نے کہا آر یو شور؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے 2-3 واقعات بتائے برابر کی تعداد میں. انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا لیکن فلاں جگہ ہلکی سی نرمی بھی ہوگی. اس سے پہلے بالکل صرف سختی ہی سختی تھی. تو یہ نورین خان صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے عمران خان. جو ویسے میں آئی انڈورس دیٹ آن مائی انفارمیشن ایز ویل. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پچھلے کافی عرصے سے پولیس جو تھی, جب یہ لاسٹ ٹائم لاہور کے اندر 5 اگست تھی 6 اگست تھی جب عمران خان صاحب کی, ہاں 5 اگست کو, اس سے پہلے جو رن اپ ٹو 5 اگست تھا وہ پولیس وہ والی پولیس نہیں تھی. جی تو اب یہ نورین خان صاحبہ سے ملاقات کے بعد ہوا ہے, تو اب آپ ذرا خود حساب لگا لیں. میں صرف جاتے جاتے کامنٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں. استاذی مجیب الرحمان شامی صاحب وہ اپنے ٹی وی پروگرام میں انہوں نے یہ فرمایا کہ نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے اس پر من و عن عمل ہوتا, لیکن نہیں ہوا. اب چھوٹی سی گزارش یہ ہے, اگر مجیب الرحمان شامی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ وہ اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے. شامی صاحب میاں صاحب سے ان کا بڑا تعلق بات نہیں کرتے. جی دیکھیے مسئلہ یہ ہے, اس میں پولیٹیکل کوشچن ہے, یہ تو آپ انفارمیشن بات کریں تو بس اس کو شامی صاحب نے دیا تو اس کو میں چیلنج نہیں کر رہا, لیکن اس طرح کی وضاحت یا انفارمیشن ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے. مثلا جب 2024 کا الیکشن آ گیا تقریباً تو یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ میاں صاحب تو حکومت بنانے نہیں چاہتے تھے. یہ حکومت بننے کے بعد جب حکومت گرائی گئی عمران خان صاحب کی, اس کے بعد جب حکومت بن گئی, بننے کے بعد یہ اطلاع آئی کہ پی ڈی ایم 1 نہیں بنانا چاہتے تھے, نہیں وہ اس کی گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتے, نہیں گرانا چاہتے, نہیں غالباً الیکشن کرانا چاہتے تھے, حکومت نہیں گرانا چاہتے تھے. تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھا جب عمران خان صاحب واقعی خطرناک ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم تو حکومت توڑنا چاہتے تھے. میاں صاحب تو حکومت توڑنا چاہتے تھے, توڑی تو نہیں. ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے نا, یہ خبریں آتی رہی. ہاں بالکل. اچھا اس کے بعد 2024 کے الیکشن میں کہ جی میاں صاحب تو چاہتے تھے کہ اکثریتی جماعت حکومت بنائے. جی ٹھیک ہے, بنوائی تو نہیں, بنی تو نہیں, خود تو قبول کر لی پنجاب کی بھی اور وہاں کی بھی. ٹھیک ہے, آج عمران خان صاحب کے ساتھ ایک توہین عدالت کا ارتکاب ہو چکا ہے. ان کو میاں صاحب کی طرح ان کے اوپر تمام دروازے صحت کے اس طرح نہیں کھولے گئے جس طرح میاں صاحب کے لیے وہ وات ہے. تو اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ میاں صاحب تو چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب, میں نے لگتا ہے میاں صاحب نے آپ نہیں پتا. اچھا میاں صاحب سارے فیصلے ان کے جو ہیں وہ وقت گزر جانے کے بعد کیوں سامنے آتے ہیں؟ نہیں وہ سر اس کا ایک وجہ تو ہوئی ہے نا. ایک ریزن اس کی یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو نہیں منتقل کیا گیا شفا اسپتال, آپ بھی جانتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں, یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی مائنڈ کیا گیا. خواجہ سعد رفیق چلیں اوپن بات ایک تو ان کی کر لیتے ہیں, وہ تو کھل کے بات کرتے ہیں. تو کیا بات ہے, میاں صاحب کا ایک ٹویٹ نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے نا.
میاں صاحب نے فون اٹھانا تھا اور فون اٹھا کے اپنے بھائی کو کیا کہنا تھا, ان کا فون نہیں سننا تھا کسی نے. یہ وہی والا معاملہ سر, میاں صاحب تو شاہ غلام قادر کو لگانا چاہتے تھے جی, لیکن وہ بیرسٹر صاحب وہ رو ہی پڑے, وہ بہت ہی اچھے تھے, وہ لگے. بنیادی بات سر یہ ہے کہ انج نہیں میاں صاحب, ایسے نہیں, اب نہیں, اب نہیں, لوگ کافی سیانے ہیں, لوگ کافی دیر سے آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے آپ کے ساتھ چلتے ہوئے. ہاں نہیں ٹھیک بات ہے. چلیں جی انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.